اگر چھوٹی پارٹی بھی ہے تو وہ کہتے ہیں ہمیں چیف منسٹر بھی دینا، چیئرمین سینٹ بھی ہمارا ہو، صدر بھی ہمارا ہو، وزیر اعظم بھی. تو ایسے تو نہیں چلتا نا. میاں محمد نواز شریف ہی ایک ایکسپیرینسڈ پالیٹیشین اور سینئر بھی ہیں. ان کی منت ترلا کر کے ان کو کہا جائے کہ وہ ہینڈل کریں سارے گروپس کو اور آگے چلائیں. اردو پوائنٹ سے میں ہوں وسیم ہاشمی. میرے ساتھ موجود ہیں ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل عبدالقیوم ملک صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. پاکستان کی سیاسی صورتحال اس وقت کافی گھمبیر ہو چکی ہے، کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ ہماری بڑی بد نصیبی ہے کہ ہم دیکھیں سیاست تو ملک میں چلنی چاہیے، جمہوری ملک کے اندر یہ تگ و دو پارٹیز کرتی رہتی ہیں، لیکن یہاں جو نفرت اور ایک دوسرے کے خلاف زہر آلود وہ سوچ جو ہے اس نے ہمیں ایک دوسرے سے دور کر لیا ہے. ہر پارلیمنٹ کے اندر بھی پارلیمنٹیرینز کے اپنے جو ہیں اقدار ہیں ان کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. تو میرے خیال میں ہمیں ایک دوسرے کو ٹالریٹ کرنا چاہیے. سب سے پہلی بات یہ ہے چونکہ سیاسی لیڈروں کے کندھوں کے اوپر بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ملک کو مشکل سے نکالیں اور اس میں اپنی ایگو سے باہر آئیں، اور اگر ایروگنس ہے اور فرعونیت ہے اور اس کو چھوڑ کے آپ عجز انکساری کی طرف آئیں، فرم رہیں ملک کے لیے اور اپنی ذاتیات سے اٹھ کے ملک کا سوچیں. آج 5واں دن ہے، 13 تاریخ ہو چکی ہے، 8 فروری کو الیکشن ہوئے تھے. میں نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا کہ 2 دن کے اندر نا وہ اسمبلیاں بھی بن جاتی ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے اتنی سیٹیں حاصل کی ہیں، صوبائی اسمبلی ہو یا قومی اسمبلی. یہ 5واں دن ہے سر، کافی ڈیلے ہو چکا ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی ایک جماعت کو میجارٹی نہیں ملی ہے. یعنی میجارٹی کا مطلب یہ ہے کہ حکومت بنانے کے قابل ہو، تو اس لیے کولیشن گورنمنٹ ہی بنے گی. ابھی کولیشنز کے اندر بھی آپ یہ دیکھیں کہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم اگر چھوٹی پارٹی بھی ہے تو وہ کہتے ہیں ہمیں چیف منسٹر بھی دینا، ہمیں فلانا بھی اسپیکر بھی ہمارا ہو، چیئرمین سینٹ بھی ہمارا ہو، صدر بھی ہمارا ہو، وزیر اعظم بھی. تو ایسے تو نہیں چلتا نا. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جتنا پارٹی کا اپنا اپنا حجم ہے اس کے مطابق اکٹھے ہو کے چلیں اور ملک کا سوچیں. سر اگلا وزیر اعظم کس کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میں تو آئیڈیلی یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت میاں محمد نواز شریف ہی ایک ایکسپیرینسڈ انسان ہیں، پالیٹیشین اور سینئر بھی ہیں. ان کی منت ترلا کر کے ان کو کہا جائے کہ وہ ہینڈل کریں سارے گروپس کو اور آگے چلائیں. میں یہ سمجھتا ہوں. ادروائز یہ جو جماعتیں ہیں مختلف، یہ خود سوچ لیں، لیکن دیر از نو شارٹ کٹ ٹو ایکسپیرینس. آپ نے اگر ملک کے اندر ایک ہمدردی کا جذبہ پیدا کرنا ہے، سب کو بھائی چارہ بنانا ہے، اگر آپ نے معیشت کو بہتر کرنا ہے، اگر آپ نے بین الاقوامی سطح پہ اوپر سفارتکاری میں اپنے آپ کو ایک اچھا مقام دلوانا ہے، اگر آپ نے ٹیررزم کو ختم کرنا ہے، تو اس کے لیے موزوں ترین تو نواز شریف ہی ہیں. جو 12 بجے رزلٹ تھے، جو کینڈیڈیٹس 20-22 ہزار سے جیت رہے تھے، حالانکہ اس وقت 20 سے 25% رزلٹ اناؤنس ہوئے تھے، لیکن 12 بجے کے بعد حافظ صاحب جاگ گئے اور رزلٹ چینج ہو گئے. کیا ایسا ہونا چاہیے تھا؟ نہیں، دیکھیں ایسا تو کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے، پہلی بات تو یہ ہے. لیکن کیا یہ ایلیگیشن ٹھیک ہے؟ پوائنٹ تو یہ ہے نا دیکھنے والا. دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ ایک فضا، ایک ہوا بنائی جا رہی ہے کہ آپ ان کو ایسا امپلیکیٹ کریں کہ ابھی آپ کھڑے ہوئے تھے لیٹ سے اور آپ ہار گئے اور آپ نے 60,000 ووٹ لیے، دوسرے نے 70 لیے، تو وہ 60,000 لوگوں کی جذبات کے اوپر کھیلنے کی بھی یہ نہ دیکھا یہ آپ کو فوج نے کرا دی ہے. تو یہ ایک پراپیگنڈا ہے جس کا ہم اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن انویسٹیگیشن کرے ڈیلے کیوں ہوا، اور اگر کسی کے ریزلٹ چینج ہوئے تو کیوں ہوئے، عدالتوں میں جائے اور ان کو انصاف ملے، اور اگر کوئی غلط طریقے سے آ رہا ہے تو اس کو جتلایا جائے.